اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے ریاض الصالحین کی جلد اول جو ہے والیوم 1 اس کا چیپٹر نمبر 22 باب نمبر 22 جو ہے وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی کی تعریف کہ جس نے ہمارے دل میں یہ بات رکھی کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے اور ہم سب کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک احادیث سے اور سنت کو سمجھنے سے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، اس کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کا فائدہ ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چیپٹر نمبر 22 نمبر جو چیپٹر ہے اس کا عنوان یہاں پر ہمیں ہائی لائٹ مل رہا ہے، خیر خواہی کرنے کا بیان۔ خیر خواہی یہ چھوٹا سا چیپٹر ہے ایک، بالکل اس کو ہم آج انشاءاللہ اس میں جو 2-3 چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں ان کو دیکھیں گے۔ خیر خواہی جیسا کہ بڑا عام آسان سا معنی ہے اس کا، خیر خواہی یعنی بھلائی چاہنا، اچھائی چاہنا، کسی کے بارے میں اچھا چاہنا، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا، کسی کے بارے میں اچھی امید رکھنا، اس کو اچھی ترغیب دینا، اس کے لیے اچھائی کا کچھ کام کرنا، کسی بھی طرح سے، وہ سب خیر خواہی کے ہی میٹرز ہیں، عام سا معنی ہے اس کا۔ اور اس کے بارے میں بہت ساری آیات بھی ہیں قرآن مجید میں۔ یہ جیسا کہ سب سے پہلی آیت جو ہے سورہ حجرات سے کوٹ کی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن تو سب بھائی بھائی ہیں، سب مومن بھائی بھائی ہیں۔ سب مومن بھائی بھائی ہے کہنے کا مطلب، یا اللہ تعالیٰ نے آیت اس میں جو نازل فرمائی اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسے ایک ہی اولاد، ایک ہی والدین کے جو آگے اولاد ہے وہ سارے آپس میں بہن بھائی، وہ ان کی آپس میں محبت، ان کے اتفاق اور ان کے آپس میں جو ایک دوسرے کا دکھ درد ہے وہ ایک مثالی ہوتا ہے کہ جب بھی کسی ایک کو تکلیف ہو تو دوسرا اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جب کوئی خوشی کا میٹر ہو تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے سارے مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی کہا گیا، یعنی پوری مومن امت جو ہے، امت اسلامیہ جو ہے، وہ ایک ہی قوم کے ایسے پروئے ہوئے موتی ہیں جو بالکل آپس میں بھائی بھائی یا بہن بھائیوں والا معاملات ہیں کہ کسی ایک کو کوئی نقصان یا تکلیف ہو رہی ہے کہ دوسرا جو ہے وہ بھی اس کو پورے اسی طرح محسوس کرے، اور سب ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے کام کریں۔ کاش کہ ہماری امت جو ہے وہ اس کو سمجھ لے، اور کاش کہ ہم اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا بھی ہو سکیں۔ دنیاوی معاملات کو پیچھے چھوڑ کر
اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر ہم آپس میں بھائی بھائی بن جائیں سارے کے سارے مومن، تو یہ ہماری ایک بہت ہی خوش قسمتی اور باعث رحمت کا ذریعہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے۔ اسی طرح سے سورہ اعراف میں ہم نے مختلف آیات جو پڑھی ہیں، سورۃ الاعراف میں ہم نے کچھ 6 رسولوں کے ذکر یا 6 قوموں کے ذکر بھی سنے تھے، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی رسول اور نبی آئے ان سب کا بھی تقریباً یہی پیغام تھا۔ یہاں پر سورۃ الاعراف کے 2-3 جو آیات ہیں ان کو یہاں پر کوٹ کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ریفرنس سے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے بھی کہا کہ میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی اس میں آیت تھی، سورۃ الاعراف آیت نمبر 68، اور میں نے تمہارے لیے خیر خواہ اور میں تمہارے لیے خیر خواہ اور امانت دار ہوں۔ تو خیر خواہی یعنی مختصر الفاظ میں اگر ہم دیکھا جائے تو کسی کی خیر چاہنا، تاکہ کسی کی بھلائی چاہنا یا کسی کے لیے اچھی کوشش کرنا جو اس کے آئندہ کے فائدے کے لیے ہو، جو اس کے آئندہ کے فائدے کے لیے ہو۔ اور خاص کر ہم اگر اسلامی روح سے دیکھیں خیر خواہی تو کسی کی بھلائی چاہنا، کسی کو نصیحت کرنا یا کسی کو ترغیب دینا، اس کو رستے میں ڈالنا یا اس کے لیے کوشش کرنا، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہے، چاہے وہ ویسے اس کے تعلیم اور حکمت کے اعتبار سے ہے، اس کے لیے کوشش کرنا کہ وہ الٹیمیٹ کامیابی، جو سب سے بڑی کامیابی ہے، وہ حاصل کر سکے۔ اور سب سے بڑی کامیابی جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اور اللہ کے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس یا جنت کو حاصل کرنا، جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرنا، یا ایک بھرپور خواہش رکھنا اور اس کے مطابق پھر اپنے اعمال کو اس کی اصلاح کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو یہ خیر خواہی ہے جس کا ذکر بہت ساری قرآن کی آیات میں بھی آیا، بہت سارے مختلف انداز میں، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی مومنوں کی خیر خواہی اور بھلائی چاہ رہا ہے، اور جو جتنے نبی اور رسول اور پیغمبر آئے ان سب کا بھی یہی۔ اور جیسا کہ ہم نے کچھ آیات بھی کل پڑھی تھی سورۃ توبہ کی آخری آیات میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت کے لیے اپنی امت کی خیر خواہی یا ان کے لیے کامیابی یا فلاح کے لیے کتنے حریص تھے، اور وہ کتنا ان کے اوپر شاق گزرتا تھا، کتنے وہ مشقت میں ہوتے تھے یا کتنے بھاری گزرتا تھا ان کے اوپر جب وہ اپنی قوم کو مشقت میں یا مشکل میں دیکھتے تھے، یا خاص کر جب وہ اپنی ان قوم کے ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان کی طرف نہیں راغب ہوتے یا جو اپنے کفر اور اپنے شرک پر ڈٹے ہوئے کھڑے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی بہت پریشان ہوتے تھے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات نازل کی، جس میں ایک آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ کیا آپ یہ جو مشرک ہے یا منافق ہیں یا کافر ہیں، تو کیا ان کے لیے آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ یعنی وہ اتنا ان کا مطلب دکھ درد رکھتے تھے، یا اتنا ان کا دل زچ کھاتا تھا کہ کسی طرح سے یہ لوگ سمجھ جائیں اور کسی طرح سے یہ لوگ اللہ کے راستے کی طرف آ جائیں، اللہ کے شریعت کی طرف آئیں، اللہ کے احکامات کی طرف آئیں، اور یہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ تو کل جیسے ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی سورہ توبہ میں، سورہ توبہ کی آخری آیات کے ریفرنس سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تمہیں تمہاری پیٹھوں سے پکڑ کر تمہیں پیچھے کی طرف لاتا ہوں جہنم میں گرنے سے، لیکن تم ہو کہ تم جہنم میں گرنے کی طرف بڑھتے جا رہے ہو۔ اس طرح کا اس کا مفہوم تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایک خوش قسمتی، بہت بڑی خوش قسمتی اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام کہ انہوں نے ہمارے لیے ہمیں ایک ایسا نبی عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنی قوم اور اپنی امت کا، نہ صرف اس وقت کے لوگوں کا بلکہ آئندہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اتنے فکر مند تھے کہ وہ ہر وقت انہیں کے بارے میں سوچتے رہتے تھے، اور یقیناً وہ دعا بھی کرتے رہتے تھے۔ بہرحال
ہمیں بھی اس سے یہی ایک خاص مفہوم جو ہے وہ ملتا ہے کہ ایک دوسرے کی بھلائی، چاہے وہ محنت کر کے ہو، مشقت کر کے ہو، چاہے وہ پیسے کے ذریعے ہو، مال خرچ کر کے ہو، چاہے وہ تھوڑی کوشش کر کے دین کی تبلیغ وغیرہ کے لیے، یا ویسے نصیحت اور وعظ اور جس طرح کے بھی معاملات ہیں، کہ چاہے وہ دنیاوی معاملات ہیں، چاہے وہ ان کے شرعی معاملات ہیں، وہ کم از کم اس قابل ہوں کہ جو بھی وہ کام کریں، دن رات جو بھی کریں، اس میں کچھ نہ کچھ نفع ان کو حاصل ہو، ثواب کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، ان کے نیکیوں میں اضافے کی صورت میں، نہ کہ ان کے گناہوں میں یا ان کے جو برائی کے کام ہیں ان میں اضافہ ہوتا رہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی 2-3 احادیث کوٹ کی گئی اس چیپٹر میں، ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث نمبر 183 اس چیپٹر کی پہلی حدیث ہے۔ حضرت ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا کس کی خیر خواہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کی اور عام مسلمانوں کے حکمرانوں کی اور عام مسلمانوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین جو ہے وہ تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کی، اور عام مسلمانوں کی یا مومنوں کی خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ اس کے فوائد میں یہاں پر تشریح میں دیا گیا ہے، اس کا مفہوم جو کہ بہت واضح ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں خیر خواہی کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی عمومیت کا بیان ہے۔ اللہ کی خیر خواہی کا مطلب ہے اس پر صحیح طور پر ایمان رکھا جائے اور اس کی عبادت اخلاص سے کی جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی کیا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے ایمان کو مضبوط کیا جائے، ایمان کے جتنے تقاضے ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے پورا کیا جائے، اور جتنے چاہے وہ غیب پر ایمان ہے، چاہے وہ ظاہر پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے روحانی طور پر ان کو یقین کیا جائے، ان کو مانا جائے، اور پھر نیٹ بند ہو گیا تھا میرا، مجھے امید ہے کہ چل رہا ہوگا، پتہ نہیں کچھ ایشو ہوا تھا یا کیا۔ جی کنٹینیو رکھتے ہیں انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں آسانی بھی عطا فرمائے۔ بہرحال ذکر ہو رہا تھا اس حدیث کے فوائد کے بارے میں، تو سب سے پہلے اللہ کی خیر خواہی کا مطلب کہ اس کے اوپر ایمان اور اس کے باقی ایمان کے تقاضے، اس کے توحید اور رسالت اور نبی اور جنت اور دوزخ اور دوسرے جتنے بھی ایمان کے معاملات ہیں ان کے اوپر صحیح طریقے سے ایمان رکھنا، اور اس کی جو عبادات ہیں، چاہے وہ فرضی عبادات ہے یا نفلی عبادات ہے، ان کو بڑی خلوص کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ ان عبادات کو انجام دینا، یہ اللہ کی خیر خواہی ہے۔ اسی طرح سے کتاب اللہ کی خیر خواہی یعنی قرآن کی خیر خواہی کیا ہے کہ اس کی تصدیق کرنا، تلاوت کا التزام، اور اس کی تحریف سے اجتناب سے مطلب چاہے وہ لکھی ہوئی تحریر جو ہے اس میں کوئی تحریف یا کوئی چینج کرنے کی کوشش کرنا، یا خاص کر یہاں پر سب سے زیادہ اہم ہے لکھی ہوئی تحریر جو ہے وہ تو واضح طور پر سب کو نظر آ جاتی ہے، اگر کوئی تھوڑا سا بھی کوشش کرے تو لکھا ہوا کچھ بھی اس میں فرق جو ہے وہ تو نظر آ جائے گا، لیکن اس کو سمجھانے میں، اس کو بیان کرنے میں، اس کے مطلب کو صحیح قرآن و سنت کی احادیث کی روشنی میں سمجھانے میں اور اس کے تراجم کرنے میں، یہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں بہت سارے کمنٹس ہو سکتے ہیں۔ بہرحال کہ قرآن کی تحریف سے اجتناب، یعنی اس کے لکھنے میں بھی، اور لکھنے سے زیادہ اہم ہے اس کی ٹرانسلیشن کرنے اور اس کی ایکسپلینیشن کرنے میں صحیح قرآن و سنت کی روح جو ہے اس کو پیش کیا جائے، نہ کہ اپنی طرف سے
ایسے ایسے عقائد گھڑ کر اس کی تفسیریں کی جائیں یا اس کی ایکسپلینیشن کی جائے جن کا قرآن و سنت یا مطلب جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں. بہت سارے معاملات میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے تراجم اور اس طرح کی تفسیریں کرتے ہیں یا موجود ہیں جو کہ ایک ہٹ کرتی ہیں ایک عقیدے کو, ایک انسان کے عقیدے کو, ایک مومن کے عقیدے کو جو خراب کرنے والی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس چیپٹر میں یا اس میٹر میں ہمارے لیے خاص اپنی رہنمائی رکھے اور ہمارے کہنے سننے میں یقیناً ہم ایک اچھی نیت کے ساتھ اس پلیٹ فارم پر جمع ہیں, تو ہمارے کہنے سننے میں بھی اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اگر میرے کہنے میں, کیونکہ میری زبان میں اس طرح سے روانی نہیں ہے, میں اس طرح سے میں اتنا زیادہ میں ایکسپیرینس نہیں ہے مجھے, تو میرے کہنے میں یا میری زبان کی لچک کی وجہ سے اگر کوئی ایسی بات نکل جائے تو اس کو معاف فرمائیے گا, اور اس میں اگر اصلاح کی ضرورت ہے تو ضرور اصلاح جو ہے نا وہ کیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا. بہرحال اللہ کی کتاب کی خیر خواہی, اس کی تصدیق, تلاوت کا کرنا, اس کے تحریف سے اجتناب کرنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا. اس میں جتنے ہمیں احکام ملتے ہیں ان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں, قرآن میں جو احکامات ہیں ان کی مزید ایکسپلینیشن احادیث سے ملتی ہے, تو اس پر عمل کرنا یہ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی ہے. یعنی اللہ کی کتاب کی کہ جتنی اس کی عزت اور احترام اور اس کے جتنے تقاضے ہیں, اگر ایک انسان خود اس کا احترام کرتا ہے اور اس کی خیر خواہی کرتا ہے تو اس کا مطلب ڈائریکٹلی یہ ہو گیا کہ وہ دوسروں کو بھی بھلائی کی طرف بلاتا ہے, دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر وہ قرآن میں موجود احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو. بہرحال رسول کی خیر خواہی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ ان کی رسالت کی تصدیق, ان کے حکم کی اطاعت اور ان کی سنتوں کی پابندی کی جائے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریکٹیکلی کیا اس کے اوپر جہاں تک ممکن ہو اس کو فالو کیا جائے. اسی طرح سے مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی کا مطلب ہے کہ حق میں ان کی اعانت اور غیر معصیت میں اس کی اطاعت کی جائے. وہ سیدھے راستے سے انحراف کریں تو انہیں معروف کا حکم دیا جائے اور ان کے خلاف خروج و بغاوت سے گریز کیا جائے, الا یہ کہ ان سے کفر صریح کا اظہار ہو اور عام مسلمانوں کی کفر صریح کا اظہار ہو. یعنی جو حکمران ہے, جو مسلمان حکمران ہے, ان کی اطاعت کرنا اور ان کی بغاوت سے گریز کرنا, یہاں تک کہ وہ اسلام کے اوپر قائم رہیں, یہاں تک کہ آپ کو اسلام کی کسی روح سے مڑنے کا نہ کہیں, یا یہاں تک کہ وہ اسلام کی کسی میٹر سے پیچھے ہٹنے کا نہ کہیں, یا اسلام کے خلاف کوئی ایسا کام نہ کریں جو اس کے جو عوام ہے اس کو اسلام کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے. جیسے کہ نماز سے روک دینا, کوئی اگر حکمران یہ کہے کہ نماز نہیں پڑھنی یا زکوٰۃ نہیں دینی تو اس کے خلاف جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جہاد بھی کیا جا سکتا ہے, بہت بھرپور طریقے سے اپنی آواز بلند کی جا سکتی ہے. لیکن اگر اسلام کے معاملات کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تو پھر ایک خاص حد کے اندر رہتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا. اگر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو سیدھے رستے سے انحراف ہے تو اس کو صحیح رستے کی طرف رکھنا اور اس کو باور کرانے کے لیے مناسب الفاظ میں احتجاج ریکارڈ کرانا, یہاں تک جو ہے اس کی اجازت ہے. اس کے علاوہ اس کی مدد کرنا اللہ کے رستے میں یا دین میں, یا مطلب حکومت کے معاملات میں روڑے نہ اٹکانا, قانون پر عمل درآمد کرنا, یہ سب جو ہے یہ ایکچولی مسلمانوں کے حکمرانوں کی خیر خواہی ہے. مثال کے طور پر اب جیسے یہ کورونا کا پیریڈ گزرا ہے, اب کورونا کے پیریڈ میں بہت سارے ایسے معاملات جیسے مسجدوں میں جانے پہ پابندی لگ گئی, ٹھیک ہے, حج, یہاں تک کہ حج جو ہے اس کو بھی اتنا بڑا اثر پڑا کہ حج بھی نہیں اس طرح سے ہوا, ٹھیک ہے. اور مطلب کچھ سال, 1 سال 2 سال تو یہاں پر گلف میں تو ایسا رہا ہے, دوسرے کنٹریز میں بھی, کہ عید کی نماز جو ہے وہ بھی نہیں پڑھ سکے ہم جا کے وہاں پر جماعت کے ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن
یہ ایک انتہائی مجبوری کی حالت تھی. اس میں کوئی احتجاج نہیں کیا جا سکتا, اس میں کوئی بغاوت نہیں کی جا سکتی, کیونکہ یہ ایک بہت ہی بڑا کاز تھا جس کی وجہ سے یہ میٹر کرنا پڑا. لیکن خواہ مخواہ سے کوئی ایسا میٹر ہو تو یقیناً اس کے خلاف بھی احتجاج کیا جا سکتا ہے مناسب طریقے سے. لیکن اگر مسلمان حکومت جو ہے آپ کو اسلام پر چلنے سے نہیں روک رہی اور آپ کے اسلام کے چلنے کی راستے میں رکاوٹ نہیں ہے, تو اس کے خلاف کوئی عمل ایسا نہیں کرنا, بلکہ اس کی مدد فراہم کرنی ہے کہ کسی طرح سے وہ اور زیادہ عام کرے اسلام کو اور دین کے پیغام کو. اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی دنیا اور آخرت کی اصلاح کے لیے ان کی صحیح رہنمائی کی جائے, انہیں نیکی کا حکم دیا جائے اور انہیں برائی سے روکا جائے. بالکل اسی طرح جیسے حکمرانوں کا ہے, اسی طرح سے باقی جو مسلمان بھائی ہیں, جیسا کہ یہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں, تمام مومن بھائی بھائی ہیں, تو مومن سب مومنوں کو بھائی بھائی سمجھ کر ان کی بھلائی کے لیے, ان کو دنیا اور آخرت کی اصلاح کرنے کے لیے ان کی رہنمائی کی جائے, ان کو نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے. یہ عام مسلمانوں کی خیر خواہی ہے. اسی طرح سے اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں, حدیث نمبر 184. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے قائم کرنے, زکوٰۃ کے ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. نماز کو قائم کرنے, زکوٰۃ کے ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. یعنی بیعت کی کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وعدہ کیا, قول و قرار کیا, ان سے وعدہ کیا کہ وہ نماز پر قائم رہیں گے, زکوٰۃ کو پوری طرح سے ادا کریں گے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کریں گے. اور مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ان کی جو بڑی کامیابی ہے, جو صحیح معنوں میں جو کامیابی ہے, وہ تو آخرت میں کامیابی ہے. اس کے علاوہ دنیا میں بھی ان کی بھلائی اس طرح سے ہو کہ وہ دنیا میں ایک ایسے رستے پر چلتے رہیں جو ان کو نہ صرف دنیا میں کامیابی دے بلکہ آخرت میں بھی ان کو جنت الفردوس کی شکل میں مطلب کامیابی ملے. تو حضرت جریر بن عبداللہ کی روایت بھی یہی دلالت کرتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کی ترغیب ہے. اس میں بھی باہم خیر خواہی کی اہمیت واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور زکوٰۃ جیسے اہم ترین فرائض کی طرح صحابہ رضوان اللہ عنہم سے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کی بیعت بھی لیتے تھے. یعنی وہ بہت زیادہ وہ ترغیب دیتے تھے اور ان سے قول و قرار بھی کہنے کراتے تھے کہ وہ جتنے مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں, ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے, ایک دوسرے کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں. یہ ان کی بھلائی ہے. اسی طرح سے اگلی حدیث 185 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن یا پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ چیز نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی, لیکن اکثر اوقات ہمارے انفرادی طور پر نہیں, اجتماعی طور پر اگر دیکھیں تو اکثر اوقات اس حدیث کی روح جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں, اکثریت میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس کو بہت اچھی حدیث گردانتے ہوئے اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر بھی بہت دیکھا گیا ہے کہ اس حدیث کی جو صحیح روح, جو صحیح اس کا پس منظر کے ساتھ اس پہ عمل جو ہے وہ ہمیں مسنگ نظر آتا ہے ہمارے معاشرے میں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس میں ارشاد فرمایا کہ وہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اگر دین کے معاملات میں وہ چلتا ہے, تعلیم کے معاملات میں چلتا ہے یا دوسرے کسی بھی معاملات میں, اور خاص کر اس میں ساری دین و دنیا دونوں کور ہو جاتے ہیں. اور یقیناً اگر خیر خواہی کا چیپٹر ہے اور خیر خواہی کے معاملات کو ہم دیکھ رہے ہیں تو دین و دنیا کی بھلائی, دین میں بھی اس طرح کی بھلائی
جو الٹیمیٹلی آخرت میں کامیابی کا باعث بنے، وہ بھلائی یا وہ خیر خواہی دنیا میں بھی کرنا، یہ ایک مومن کا حق ہے دوسرے مومن کے اوپر، کہ جب تک وہ اس کے لیے پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی مسلمانوں کے باہمی خیر خواہی کی فضیلت اور اس کی ترغیب کے بیان میں ہے۔ اگر مسلمان اس حدیث کے مقتضا پر عمل کریں تو مسلمان معاشروں میں جو لوٹ کھسوٹ، رشوت، بددیانتی، جھوٹ، فریب اور جیل سازی وغیرہ اخلاقی بیماریاں عام ہیں، یکلخت ختم ہو جائیں۔ مسلمانوں کو تو اس کے دین نے بڑے سنہری اصول بتائے ہیں، لیکن بدقسمتی سے مسلمان اس سے غافل ہیں اور یوں ذلت اور بد اخلاقی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ ہداہم اللہ تعالی۔ جی تو یہ حدیث جو ہے بہت ہی ذو معنی ہے کہ مسلمان معاشروں میں یہ جیسا ذکر کیا کہ لوٹ کھسوٹ، رشوت، بددیانتی، جھوٹ، فریب، جعل سازی، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں ہیں دوسروں کو حق مار دیتی ہیں اکثر اوقات رشوت اور بددیانتی کی وجہ سے، یا مطلب سورسز یا سفارش وغیرہ کی وجہ سے، جعل سازی اور فریب کر کے یہ کیا ہے دوسروں کو حق کو مار دیتی ہیں۔ یہ چیزیں اکثر اوقات دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی ہوتی ہیں، یا دوسروں کو پیچھے ہٹانے کے لیے، نیچے گرانے کے لیے، بہت سارے میٹر یہ جو حدیث کا فائدہ جو لکھا گیا اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے، ہماری روزمرہ کی زندگی کا ہر پہلو اس میں کور ہو جاتا ہے، جس میں ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی اصلاح کریں۔ اور ہمارے معاشروں میں خاص کر یہ عدالتی نظام میں جو بد انصافی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے خاندانی نظاموں میں اکثر مطلب خواتین کو ان کا جو ورثہ ہے اس میں سے حصے سے محروم کر دیا جاتا ہے، یا خواتین بہت سارے میٹرز میں، اور اس کے علاوہ غریب جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اور زیادہ پستہ رہتا ہے، اور اس کا صحیح حق ہے وہ اس تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو بہت سارے میٹرز ایسے ہیں جس کو یہاں پر ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں بہت ساری اصلاح کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اوورآل اجتماعی طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ بوجھ جو وہ عطا کرے، اور ہمیں ہمت اور توفیق دے اور طاقت بھی دے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو ہمارے لیے ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ چیز جو ہمیں اچھی لگتی ہے وہی ہم اپنے بھائیوں کے لیے ضرور، اور اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو اکثر کچھ عام دیکھا گیا ہے کہ کچھ روزمرہ استعمال کی چیزیں جیسے کپڑے وغیرہ یا فرنیچر یا اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہیں، وہ استعمال شدہ چیزیں جو ہیں وہ کسی دوسرے کو جو کچھ غریب کے کہہ لیں یا کچھ ضرورت مند کہہ لیں ان کو ہدیہ کر دی جاتی ہیں، تو اس میں وہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ وہ چیزیں تو ان کی ضرورت کی ہیں، آپ کی ضرورت سے اضافی ہو گئی، یا آپ نے اگر نئی چیز لے لی تو جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے وہ اس کو اپنے ہدیہ کر دی، تو یہ چیز اس میں نہیں آئے گی۔ ہاں البتہ اگر آپ نے کسی کو گفٹ دینا ہے تو وہ چیز گفٹ کریں جو آپ صحیح معنوں میں آپ کو بھی پسند ہو۔ ایسا نہیں کہ اگر کسی کو گفٹ دینا ہے تو بالکل ہی ہلکا سا کپڑا، اگر آپ کی استطاعت میں ہے، آپ کی طاقت میں بھی ہے، لیکن پھر بھی بس مطلب ہلکا سا کوئی کپڑا لے کے دے دیا یا ہلکی سی لو کوالٹی کی کوئی چیز لے کر دے دی، تو کوئی ہدیہ وغیرہ کرنا ہے تو اچھا کرنا ہے، بھائیوں کی بھلائی کرنی ہے تو کوشش کریں کہ جس طرح آپ کے بچے اچھے مطلب اچھے اسکول میں پڑھے ہیں، اگر آپ کوئی بھائی یا بہن جو ہے وہ حالات ان کے مضبوط نہیں ہے تو ان کی تعلیم کے لیے کچھ ایسے معاملات ہو جائیں ان کے بچوں کے کہ وہ بھی کوئی اچھی تعلیم حاصل کریں جس طرح آپ کے اپنے بچے کر رہے ہیں، یا اس طرح کے متفرق بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ یہ تو اس کو جب ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں تو یہ بہت سارے میٹرز جو ہیں وہ اس میں کھل جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کے پاس کوئی پوائنٹ ہے تو آپ ضرور ذکر کر سکتے ہیں آج کے اس سبق کے بارے میں، یا ایک دو دن میں انشاءاللہ رمضان شروع ہو رہا ہے تو رمضان کے حوالے سے۔ جی ایک قوی امید ہے کہ شاید یہاں پر گلف میں
ہفتے کو یا اتوار کو، زیادہ امید یہ ہے کہ ہفتے کو ہو سکتا ہے روزہ ہو جائے یا اتوار کو ہو جائے، اور اسی طرح سے ایشین کنٹریز جو ہیں ان میں بھی آگے آنے والے ایک دو دنوں میں روزے جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان میں ایمان کے ساتھ داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زندگی عطا فرمائے کہ ہم اس رمضان کے جتنے فائدے ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ رمضان کی تیاری کے سلسلے میں جو میٹرز ہم نے بار بار ڈسکس کیے، تو ہم کوشش کریں کہ رمضان کو پچھلے رمضان سے کم از کم بہتر طور پر گزاریں، تاکہ ہم اس کے جتنے فوائد ہیں اور جتنے اس کی رحمتیں اور برکتیں اور جو بخششیں ہیں ان کو ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی ہمت اور طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، آج اتنا زیادہ لمبا چیپٹر نہیں تھا، تو سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی والے معاملات فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے کاروبار کے جو مسائل ہیں ان کو حل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کے بہت سارے میٹرز ہیں جو اولاد کے لیے جو پریشانیاں ہیں، بہت سارے والدین پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے والدین کو اوپر اللہ تعالیٰ خاص رحمت فرمائے جو اس دنیا میں ہیں، ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ اور اس دنیا میں یہ بہت بڑی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی انسان اپنی موت کے وقت تک کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ ہو۔ تو یہ دعا ضرور کریں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی انسان کی محتاجی سے محفوظ رکھے اور صحت و تندرستی سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں نہیں رہے، جو اس دنیا سے گزر چکے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنے خاص فضل و کرم سے انعامات فرمائے اور ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جاتے جاتے شفیق صاحب آج پاکستان گئے ہوئے ہیں آج کل، تو اس لیے وہ کلاس میں شامل نہیں ہو رہے۔ ان کا پیغام جو ہے وہ میں پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ کل جمعہ ہے انشاءاللہ، تو جمعے میں کوشش کریں کہ سبقت نے جمعے کی نماز کے اور درود شریف اور سورہ کہف پڑھنے کی، اور جلدی کے وقت میں پہلے وقت میں مسجد میں جا کر ان کی قربانی کے ثواب حاصل کرنے کی، یہ شفیق صاحب کی طرف سے میرا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔